مزتون دوبارہ خیر مقدم ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر تو اند پک سڑکن پہ لگاتار ٹریفک جام وچھنے یمکن عام لکن تو خاص کر بیمارن کہیا مشکل بیترین پیمان عام لکن ون سری نگرس مز اکثر سڑکن پہ تعمیرتی کام چلان یمکن لگاتار ٹریفک جام گژھان تو تمو اموال انتظامیہ اپیل کرم تعمیرتی کام گئی جلدی مکمل کرنے یت لکن ہند بتین ول مشکل دور سپدن زبردست پریشانی یہ تنگ تور پیشنٹ نمون کت مرن وول پیشنٹ کت پیشنٹ کیا یوتہ جام گا پریشانی بل حق تو منگس پہ دور پہ شپین پہ شپین سدو پہ واتن صبح 7 بجے 8:30 بجے تین گھس وات ونکس وچ بجے کس مہربانی کر پیشنٹ نبر کن گاز ریت آپ دیکھ سکتے ہیں پریشانیاں بل ہنگ آخرت کو کھینسی آپ دیکھیے یہاں پر پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو علاج و معالجے کے لیے یہاں ڈرائیور ژھانڈن تمس گاڑی کتن تھپ پارکنگ چھ اندر کہیں کہین یہ انصاف یہ کس انصاف گو تیل کیا مجبوری آو سری نگر وسن سدو پہ ہرپور پہ رجوری پہ یوتن پریشانیاں بل ہنگ تو منگس پہ ٹریفک ونکسن پن احساس شہر سری نگر میں سڑکوں کا حال ہے بے حال اور ساتھ ہی ساتھ کام بھی چل رہا ہے اسمارٹ سٹی کو لے کر عام جنتا پریشان ہے گول مارگ سے لے کر جی ہاں ایس ایم ایچ ایس ہسپتال تک اگر دیکھا جائے ایمبولینس سروسز ہو یا لوکل پبلک ٹرانسپورٹ ہو ہر کسی کا یہ ماننا ہے سڑکوں کو کھود دیا گیا ہے بڑی بڑی ڈرینیں کھود دی گئی ہے مگر کام کافی دھیمی گتی کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے خدا نہ خواستہ اگر اسی راستے پر کوئی میجر انسیڈنٹ ہوتا ہے ایمرجنسی سروسز کو لے کر تو کون ہے ذمہ دار ہم بھی سوال سرکار سے کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایک سائڈ سے اگر شہر کو بہتر بنانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں مگر دھیمی گتی کے ساتھ آخر کام کیوں اس ویڈیو جرنلسٹ خان مدثر کے ساتھ سعید عرفان فاضل گلستان نیوز شری نگر کشمیر جنوبی راجپورہ پلوامہ کے روزمرہ لوکو شکایت باون ونمت ادوی راجپورہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس مز ڈاکٹرن خاطر رہائشی کوارٹر تو ایڈمنسٹریٹو بلاک حوالہ 2008 مز کام شروع کرنے آمت تاہم تعمیراتی کام ون تہ نامکمل یمکن لکن کہیا مشکل ویترن پیوان تم وون ادوی یت ہیلتھ سینٹرس پہ کہیا علاقہ منحصر تاہم تعمیراتی لحاظ یہ نظر انداز کرنے یہ ایگزیکٹو انجینئر R&B پلوامہ سند طرف یقین دہانی کرنے آمت ین ولس وقتس مز یہ کام جلدی شروع کرنے یت لکن ہند مشکل دور سپدن شارٹیج آف انفراسٹرکچر یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت ہی لمیٹڈ ہے یہاں پہ آلریڈی ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے ڈاکٹر ریزیڈینشل کوارٹرز ہے جو کہ 16 سال پہلے بنے تھے لیکن ان کا کام آدھا ادھورا چھوڑا ان کو لینگویشنگ میرے کو لگتا ہے پچھلے 6 سال سے یہ ایسی کوئی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی یہ R&B ان کو JKPCC ان کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی لیکن جب وہ وائنڈ اپ ہوگی تب سے ان کی طرف کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی ہے یہ ہاسپٹل نہ کہ CHC ہے یہ ایک بلاک میڈیکل آفیسر یہاں پہ بیٹھتا ہے یہ پورے 50 ولیجز جو سائیڈ میں آتے ہیں نیبرنگ ولیجز ہے 40 to 50 ولیجز ہے جو ان کو کیٹر کرتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے جو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کام کر رہا ہے راجپورہ میں یہ ڈسٹرکٹ بڈگام ڈسٹرکٹ پلوامہ اور ڈسٹرکٹ شوپیان کو فیڈ کرتا ہے اس پر آپ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں دیکھو کتنا فلو ہے پیشنٹوں کا ایڈمنسٹریٹو بلاک جو بنے ہیں پچھلے 6 سالوں سے یہ بلڈنگ ہے یہ سیمز ٹو بی ان شیمبلز یہ بڑے سنسان دکھائی دیتے ہیں آپ بھی خود مانیٹر کر رہے ہیں مگر بدقسمتی سے اگر یہ بلڈنگیں کمپلیٹ ہوتی تو ہمارا جو یہاں ہاسپٹل کا جو فلو ہے جو ایڈمنسٹریشن کا جہاں BMO آفس مقیم ہے اس وقت جو سٹور مقیم ہے وہ بھی خالی جگہ ہوتی جو ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو وارڈ ہے وارڈ کے لیے اکمنڈیشن کا اویلیبل ہوتی آپ کی وسادت سے ان سے یہ کہ یہ جو بلڈنگ ہے راجپورہ کی جو شیمبل پوزیشن میں جو پڑی ہے بیکار پڑی ہے ان کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہسپتال کا جو فلو ہے جو اکمنڈیشن ہے وہ بری ہو جائے اور لوگوں کو سہولیت پہنچائے. دیکھیے JKPCC کے بیسکلی 3 پروجیکٹس ہمارے راجپورہ میں چل رہے ہیں. ہاسپٹل میں ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے اور پیرامیڈیکل سٹاف کوارٹرز ہیں ڈاکٹر کوارٹر. ایڈمنسٹریٹو بلاک کا جو ہے وہ JKPCC نے آلریڈی ہینڈ اوور کیا ہے تو کچھ فائنینشیل ایشوز رہے ہیں JKPCC کے اس میں شاید پروجیکٹ اوور رن ہو گیا کاسٹ اس میں ایکسیڈ ہو گیا JKPCC اس کو کمپلیٹ نہیں کر پایا ہے تو اس کا جو ریوائز DPR ہے ہم نے آلریڈی سبمٹ کیا ہوا ہے جو ہی وہ اپروو ہو جائے گا پیرامیڈیکل سٹاف کوارٹر اور جو ڈاکٹرز کوارٹر ہے جو اس میں پینڈنگ کام ہے ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پبلک کیا. DDC ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ سند طرف آواز ترال بٹنور علاقہ دور کرنے ات دوران تمو تہان لکن ست ملاقات کور ات موقع پہ تمو کھلاڑین من سپورٹس کٹ تقسیم کر تمو نوجوانن پہ زور دتمت تم گھن منشیات نش
دور روزیں. جب بھی ہم نے بورڈ میں بات اٹھائی، گورنر صاحب کے ساتھ بات اٹھائی، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، تو وہاں سے ایک ہی چیز آیا کہ سب ڈسٹرکٹ کوئی نامن کلیچر کی چیز ہی نہیں. تو یہ سی ایچ سی ہے، تو سی ایچ سی لیول پہ اس کو اپنی اسٹرینگتھ برابر ہے. لیکن اب ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ جو سی ایچ سی ایک 30 بیڈ والا ہوتا ہے، ایک سی ایچ سی 50 بیڈ والا ہوتا ہے. تو آج ہی مجھے بی ایم او صاحب نے اس بارے میں بولا، تو یہاں سے جا کے ایک میں چٹھی لکھوں گا، تو گورنمنٹ سے بات کروں گا. عابد رشید صاحب بڑے ڈائنامک کمشنر ہیں ہیلتھ کے. انٹرنیشنل دلی پبلک سکول جمس مز آواز NCERT تو CBSE طرف ایک ورکشاپ سنز کرنے ات جم کیو ماہر تعلیم تو دویمو ریاست پہ آمت ماہر وستادو شرکت کر. ات موقع پہ خاص طور لکٹن بچن ہز تعلیم پہ زور دن آو تو وستادن پہ زور دن آمت تم گھن 4 وری پہ 8 وری تام بچن معیاری تعلیم فراہم کریں. آج کا جو ہمارا کاریکرم ہے یہ ٹیچرز کو بتانے کے لیے کہ جو چھوٹے بچے ہمارے پاس اسکول میں آتے ہیں ان بچوں کو 4 سال سے لے کے 8 سال تک ہم نے ان کو کس طرح سے شکشا دینی ہے، اس میں کس طرح سے ان کو انوالو کرنا ہے. اور انوالو کا مطلب کہ بچوں کی لرننگ ہو، وہ کچھ سیکھیں، یہ نہیں کہ ہاں وہ جا کے بس دیکھ کے چلے جائیں. ان کی جب انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ جو یاد کرتے ہیں اس عمر میں وہ پوری عمر یاد رہتا ہے اور وہ آگے کی پڑھائی کے ان کے بہت کام آتا ہے. اور یہ جو انیشیٹو ہے یہ CBSE اور NCERT نے مل کر کیا ہے بچوں کی فاؤنڈیشنل سٹیج کے لیے. یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ CBSE اور NCERT کے سہیوگ سے سمپن ہو پایا ہے ہمارے یہاں جموں میں. اور اس پروگرام کا جو مین موٹیو ہے، جو مین ادیش ہے اس کو کرانے کا، وہ یہی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو یہ بتایا جا سکے کہ ہمارے جو ٹاڈلرز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو روٹ لرننگ سے ہٹا کر کے کیسے کریٹیویٹی کی طرف لے کے جائے. جنوبی ضلع اننت ناگ کوکر ناگس مز آواز ایک عوامی دربارک سنز کرنے یمچ صدارت ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری پلاننگ UT J&K اعجاز اسد سند طرف کرنا آئی. ات موقع پہ لوکو طرف کئی معاملہ بتلانا آئی تو تمن یقین دن آمد تہند مطالبات جلدی پور کرنے یھ تہند مشکل دور سپدن. ات موقع پہ DC اننت ناگ ڈاکٹر فخر الدین حامد تو دویم ذمہ دار تہ موجود. اس وقت جو پروجیکٹس چل رہے ہیں میجر اسکیل پر ان کا کام جاری و ساری ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی جو ڈیمانڈز لوگوں نے رکھی ہیں ان کو ہم ان کا نپٹارا کریں گے. سر کیا یہاں لوگوں نے اپنے مسائل رکھے ہیں جو بجلی پانی سڑک کے علاوہ ان کے دیگر جو ایشوز ہیں، کہیں اسپورٹس اسٹیڈیم کی ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد ٹورزم کے حوالے سے لوگوں نے کچھ ڈیمانڈز ریز کی ہیں. تو ان تمام ڈیمانڈز کو ہم لوگ مینیٹائز کریں گے اور ان پر ایک ایک ڈیمانڈ کو ہم اس کا شمال کشیر وٹلب صوبرس مز وائلڈ لائف ڈیلی ویجرو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. احتجاج میں شمی ملازموں طرف ون آمت تمن گھس منیمم ویجس ایکٹ تحت تنخواہ واگزار کرنے یون یھ تہند مشکل دور سپدن. تمو ون یوتام تہند مطالبات پور سپدن توتام روز احتجاج لگاتار جاری. 20 جون سے ہم نے یہ کام چور ہڑتال پلس پروٹیسٹ کا نعرہ دیا تھا. تو پہلا پروٹیسٹ ہم نے ساؤتھ ڈویژن میں رکھا تھا، تو وہاں ہم نے 20 تاریخ کو ہی کیا تھا. آج یہاں پر آنا تھا، نارتھ ڈویژن میں ہمیں ایک پروٹیسٹ تھا. اسی طرح باقی ڈویژنوں میں بھی اسی طرح چلے گا. مگر وائلڈ لائف وارڈن نارتھ صاحب نے پہلے جب ہم اس سے ملے تھے، اس نے ہمیں ورڈ دیا تھا کہ میں سارے ڈویژنوں سے پہلے ہی میں بھیج دوں گا. مگر آج جب ہم یہاں پر آئے تو اس نے پہلے ہی 3 دن ہو گئے اس کو اس نے وہاں میل کیا. تو ہم پہلے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. جو ہماری پرانی ڈیمانڈ تھی اس نے فل فور اس پر عمل کیا، اور وائلڈ لائف وارڈن نارتھ نے یہ ہمارا مسئلہ حل کیا. اب جو وائلڈ لائف نارتھ ڈویژن کا جو پروٹیسٹ تھا یہ آج ہی سے اختتام ہو گیا. اب کل سے وائلڈ لائف نارتھ ڈویژن جتنے بھی کیجول لیبر بھائی صاحبان ہیں وہ کل سے ہی ڈیوٹی پر جائے جس طرح پہلے جاتے تھے. اور ساتھ میں جو وائلڈ لائف ساؤتھ ڈویژن اور شپین ڈویژن، سینٹرل ڈویژن اور ویٹ لینڈ ڈویژن جو باقی ڈویژن صاحبان ہیں، تب تک وہاں کال سٹرائک رہے گی جاری جب تک کہ وہ بھی اسی طرح
जो हमारी इंफॉर्मेशन जब तक वो सबमिट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को न करे। तो इसलिए उन सारे डिवीजनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द जिस तरह वाइल्ड लाइफ वार्डन नॉर्थ ने सबमिट किया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था तरफ आवाज टाउन टंगमर्गी मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्ज करने यथ मज राष्ट्रीय सैनिक संस्था कौमी सदर वीर चक्र कर्नल तजिंदर पाल त्यागी सिंह तरफ वन आज जम्मू कश्मीर मज गैस फौजी गवर्नर तैनात करने ये जन तमो रोजगार हवाल तत करान वोन जम्मू कश्मीर मज गसन मजीद फैक्ट्री कायम करने युथ ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान रोजगार फराहम सपदे। मैं 1971 के युद्ध का वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूं और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं आज अपने देश भर के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में अल्लाह को साक्षी मान के आतंक को ख़त्म करने के इरादे से आए हैं। पिछले 3 दिन में हमने श्रीनगर के SKIC सेंटर में प्रोग्राम किया, कल हमने पहलगाम में किया, आज गुलबर्ग में किया। हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तो यहाँ के गवर्नर को बदला जाए, यहाँ पे फौजी गवर्नर को लगाया जाए, क्योंकि वो समझता है कि एक फौजी की रिक्वायरमेंट क्या है और आतंक को मिटाने के लिए क्या ज़रूरी है। हमारा दूसरा सजेशन है कि यहाँ यूनिफाइड सिंगल कमांड हो, ये नहीं कि कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम के, कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और कुछ J&K की पुलिस के। और हमारी तीसरी डिमांड ये है और जो लॉन्ग टर्म है कि यहाँ की सरहदों पे जो जगह है, जो गांव है जहाँ स्लीपिंग सेल पनपते हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों को जो कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनको कृषि की जमीन दे के बसाया जाए। तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ कर रहा है। और आखिरी बात कि ये जो स्लीपिंग सेल हैं, जिनके बगैर आतंकवादी गतिविधि हो ही नहीं सकती। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन सयान खुश रोजू, खुशहाल रोजू, वुशान रोजू गुलिस्तान न्यूज़।